بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو عنوان گفتگو ہے وہ سورہ نور، اور سورہ نور میں بھی موضوع جو ہے وہ تفسیری عنوان، اور تفسیری عنوان میں بھی تفسیر تسنیم سے ہم مطالب کو اور مبانی کو اور عناوین کو بیان کر رہے ہیں، اور تفسیر تسنیم کے انتخاب کی وجوہات بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو موضوع ہے، جس عنوان پر آج بات ہونی ہے، ہمیں یہ تو کم از کم پہلے سے ہی معلوم ہے کہ تفسیر نور کیونکہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی سورہ میں بھی ان صورتوں میں سے ہے جو آخری صورتیں ہیں، اور اس میں بھی اسلامی معاشرے کے قوانین، اسلامی ضوابط کو سورہ بیان کر رہا ہے، تو لہٰذا اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت سارے دروس موجود ہیں، بہت سارے موضوعات موجود ہیں جس پر تحقیق کی ضرورت ہے، جس کو واضح کرنے کی، جس پہ تدبر کی ضرورت ہے، اور وہ بالخصوص اجتماعی کچھ معاملات، اگرچہ انفرادی موضوعات بھی موجود ہیں کہ جس کو ہم نے اس صورت میں دیکھنا ہے، لیکن بالعموم اجتماعی مسائل کو، اور وہ بھی بالخصوص وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں پرسپیکٹیو خواتین کی طرف سے بالخصوص، کیونکہ تاکید بھی کی گئی ہے سورہ نور کو خواتین نے پڑھنا ہے، مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن تاکید کی گئی ہے، تو خواتین کا وہ کردار، چاہے وہ مثبت کردار ہو چاہے وہ منفی کردار ہو، مثبت کو بہتر کرنے کے لیے، منفی کو ختم کرنے کے لیے جو کردار ہیں، ان کردار کو چاہے انفرادی ہو اجتماعی ہو، اس کو ایک بڑے پیمانے پہ، ایک بڑے سکوپ میں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ الیاس صاحب جو آئی ڈی ہے، یہ اگر اپنا مائک بند کر دیں، کوشش کریں تمام احباب کے مائک بند ہو تو ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ ہاں جی، شکریہ۔ تو اس پرسپیکٹو میں یہ صورت بعض مضامین کو بیان کر رہی ہے، اور اس کی ابتدائی مضامین ہی اتنے ایسے ہیں کہ جو آپ یہ سمجھیے کہ ہر معاشرے میں، ہر گھر میں، ہر خاندان میں کسی نہ کسی اعتبار سے وہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو جس سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ گھر مقابلہ کر رہا ہے، بالآخر وہ پیش آتے ہیں یہ مسائل، بالخصوص جنسی مسائل ہیں، بالخصوص وہ مسائل ہیں کہ جو زبان درازی کی جاتی ہے، چاہے اس میں غیبت آ جائے، چاہے اس میں تہمت آ جائے، اس نوعیت کے جو مسائل جو ہر گھر کے مسائل ہیں، اس کو قرآن مجید نے ایک بنیادی طور پر اس کو حل کیا ہے۔ پہلے خواتین کی، خدا نخواستہ یہ صورت خواتین کی مذمت میں نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کیا، یہ صورت خواتین کا وہ تکوینی جو اثر ہے اس کائنات میں، وہاں سے شروع کر رہی ہے بات کو، اور اس کے نقض اگر کوئی کرے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی، یہاں سے اس صورت نے ابتدا کی ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی جو یہ آیات ہیں، ان آیات کو بالعموم آیات افک کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پیش نظر ہے، میرے خیال سے 2 ہفتے انشاءاللہ 2 دروس یا 3 دروس ہمارے اس موضوع پر لگیں گے، اور یہ معاملہ کیونکہ نسبتاً جہان تشیع میں نسبتاً کم رنگ ہے، اسے کم بیان کیا جاتا ہے، اگر بیان بھی کیا جاتا ہے تو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم اس موضوع کو نسبتاً تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے۔ میں پھر عرض کر دوں، ہمارا جو سابقہ جو منہج ہے تدریس کا، اس میں ہم واقعات کو زیادہ بیان نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ واقعات میں سے جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان حکمتوں کو بیان کی جائے، قرآن مجید کے اہداف کو بیان کی جائے، قرآن مجید کی جو تکوینی آثار ہیں، قرآن مجید کے جو بنیادی مفاہیم ہیں، ان کو ہم آفاقی انداز میں سمجھیں۔ عموماً ہمارا پیٹرن یہی ہے، لیکن بعض مضامین ایسے ہیں کہ جس میں آپ یہ سمجھیے کہ مکتب اہل بیت میں بالعموم یہ موضوع کیونکہ کم مطرح ہوا، کم بیان ہوا، تو اس لیے اس میں غبار چھا گیا ہے، اس پہ دشمنوں کی اور باطل تحریکوں کی اور باطل پیغامات زیادہ حاوی ہو گئے ہیں، اور بالعموم ہمارے فہم میں، ہمارے فکر میں وہ مفاہیم زیادہ پھیل گئے ہیں، حالانکہ ہم شیعہ ہیں، لیکن بعض مفاہیم ایسے ہیں کہ جو بس غبار چڑھ گیا اوپر، اور جس وجہ سے مفاہیم صحیح نہیں پہنچے، تو اس لیے اس مفہوم اور اس آیت کو میں ان آیات کو نسبتاً زیادہ تاکید اور زیادہ کوشش کروں گا کہ اس کے واقعاتی پہلو، تاریخی پہلو، اور جو مکتب اہل بیت کی نمائندگی میں کچھ عناوین بیان کرنا ضروری ہے، اس کو میں بیان کروں گا۔ بالعموم ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آفاقی مفاہیم کو بیان کریں، جس میں اہل بیت علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے اس کو بیان کریں گے، لیکن اب یہاں پر یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس پر بہت زیادہ آپ یہ سمجھیے کہ ابہامات موجود ہیں، جہان تشیع میں عوام کے اندر بھی اور بالخصوص علماء کے اندر بھی، سوائے خاص طبقے کے جس نے محنت کی ہو، جس نے اس فیلڈ میں کام کیا ہو، سوائے اس کے۔ تو لہٰذا واقعہ افک ہے کیا؟ سب سے پہلے اور جب میں واقعہ افک کو بیان کرتا ہوں تو یقیناً جو ہے وہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں آتی ہیں، پہلے اس کو بیان کروں گا، پھر حقائق کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بیان کریں۔ اگر اجازت دیں تو میں سکرین شیئر کر لوں، اور سکرین شیئر کر کے پہلے آیات کو ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دوں میں۔
واقع افق سے متعلق جب بھی کوئی ہمارے پاس آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا لیجیے، عموماً سمجھیے گا اس بات کو، خدا نہ خواستہ میں مکتب اہل بیت کے مخالفت میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ مضامین کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ مضامین کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ان مضامین میں سے ایک ہے۔ اب تھوڑا سا آج کا جو عنوان ہے نا، تھوڑا سا علمی ہوگا، علمی اتنا خاص بھی نہیں ہے، دلچسپی کا ہی ہوگا کیونکہ واقعات ہی ہیں بالعموم، لیکن تھوڑا ٹپیکل ہوگا، تو کوشش کیجیے گا میرا ساتھ دیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس مضمون کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ یعنی اتنا یہ کہ اگر میں عرض کروں آپ سے کہ ایک دینی طالب علم تھے، معمم تھے، ان سے میں نے جب ایسے ہی کچھ دن پہلے جب گفتگو ہوئی، بتایا میں نے سورہ نور کی ہم یوں تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اس طرح کی بات، تو پھر ایسے ہی واقع افق پر بات آئی، تو میں نے کہا کہ واقع افق جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتہ، رائے صحیح، یعنی معمم تھے، 40-45 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے ان سے جب میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ جی وہی آیت جو ہے نا وہ بی بی عائشہ کی جو اس میں نازل ہوئی ہے کہ وہ جناب وہ گئے تھے اور وہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں پر پڑھا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں سنا ہے۔ میں نے کہا سنا ہے؟ یعنی آپ جیسا بندہ بھی یہ کہے گا کہ سنا ہے تو لہٰذا آپ نے کوئی اس پر تحقیق کی ہے، کوئی بات کی ہے، کوئی تھوڑا دیکھا ہے آپ نے؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں، بالعموم ہر جگہ قرآن کے ترجمے میں دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس پر میں ذرا نسبتاً آج زیادہ تاکید کروں گا۔ دیکھیے پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ تلاوت سے شروع ہو، انشاءاللہ میں پھر مضامین کو بیان کرتا ہوں، تھوڑی توجہ چاہوں گا آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11 یہ ہے کہ پیچھے زانی کی سزا کے بارے میں بات ہو گئی، خاتون کی تکوینی مسائل کے بارے میں بات ہو گئی، اس کے بعد جو اگر کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے تو قذف کا قانون بیان ہو چکا ہے پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ المحصنات کی بات ہوئی، وہ بھی خواتین، گھریلو خواتین سے متعلق اگر کوئی الزام لگاتا ہے ان پر بدکاری کا تو پھر اس کو وہی گواہیاں دینی ہے، وہ لعان والا جو موضوع ہے ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا اس کو یہاں تک بیان کیا، آیت نمبر 10 تک۔ آیت نمبر 10 میں یہ کہا کہ خداوند عالم نے کہا کہ میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ برباد ہو جاتے، دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، واقعی حقیقت بھی ایسی ہے۔ تو لہٰذا اگلی آیت جو اب 11ویں آیت آ رہی ہے اس نے ایک نیا عنوان اٹھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ بہتان باندھ لائے اور وہ یقیناً تمہارے اندر میں سے ہی ایک دھڑا تھا۔ توجہ کیجیے گا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ، جو آئے ہیں، بالافک، بہتان کے ساتھ، ایک کھلے جھوٹ اور کھلے بہتان کے ساتھ، کھلی تہمت کے ساتھ آئے ہیں۔ عصبۃ منکم، اے رسول وہ آپ میں سے ہی ایک گروہ ہے، آپ کے اندر ہی، یعنی آپ کے جو لوگ ہیں، جو اصحاب ہیں، ان میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسب، اب یہ معاملہ ایسا ہے، یعنی بہتان کا معاملہ، وہ بھی زنا سے متعلق، وہ بھی اس طرح کے متعلق، تو اگر یعنی اب دیکھیں یہ اصل، میں پہلے بیان کر دوں، یہ اصل رہنمائی ہمارے لیے اور ہمارے معاشروں کے لیے ہے، لیکن یہ آپ قرآن مجید نے اس معاملے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آؤ پریکٹیکل بھی دیکھ لو معاملہ ہے کیا، اس طرح کا بھی ہوا ہے۔ میں نے پہلے اس کو بیان کیا کئی دفعہ، خداوند عالم کو کیا ضرورت ہے کہ حضرت آدم اور حوا کی اس غلطی کا تذکرہ کرے؟ کیوں انہوں نے تذکرہ کیا ہے؟ اتنے ہمارے ہاں کلامی مباحث پیدا ہو گئے، وہ بہت ضروری تھا۔ اے بشر، یہ دیکھو تمہارا پہلا جو اب ہے، تمہارا جو جد ہے، جس کی تم اولاد ہو، اس کو شیطان نے نہیں چھوڑا، تم کیا ہو؟ تو توجہ رکھو شیطان کے معاملات پر، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اسی طریقے سے اس واقعے کو بیان کرنے کا جو بنیادی فلسفہ ہے یہ کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ رسول اکرم کے زمانے میں جب پیش آیا تو اس زمانے میں کیا حالات پیش آ گئے، اس کو بھی ذہن میں رکھو، اور یہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ ان معاملات سے، تو یہ اس کا ہدف ہے۔ اے رسول، جب یعنی جو لوگ بہتان باندھ کر لائے وہ یقیناً تمہارے اندر ہی ایک دھڑا تھا، لا تحسبونہ شرًا، اس کو برا نہ سمجھو، یعنی اس کو شر نہ سمجھو، خداوند عالم نے اس کے اندر کوئی حکمت پوشیدہ کی ہے، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اگرچہ جب بہتان لگتا ہے انسان کی کیفیت بری ہو جاتی ہے، نفسیاتی کیفیت، اجتماعی کیفیت، ایک انسان جو ہے وہ ایک بھونچال سے گزرتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا اس نوعیت کے بہتان، ایک یعنی صاحب شخصیت، ایک عزت کا صاحب عزت فرد، وہ بھی ایسا فرد کہ جو خداوند عالم کی طرف سے مبعوث کیا گیا، اور اس سے متعلق اس کے لوگوں سے متعلق اس نوعیت کی اگر بد کلامی ہو تو انسان اچھا خاصا پریشان ہوتا ہے، وہ حالات بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ لا تحسبوہ شرًا لکم، آپ اس کو برا نہ سمجھیے، بلکہ اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر ایک خیر موجود ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، اب اس کا ترجمہ جو یہاں لکھا ہے وہ یہ کہ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا ہے
اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے۔ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے یہ جو طبعی آثار ہیں یہ جلدی رونما ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جس نے اس گناہ کو پھیلانے میں، اس تہمت کو پھیلانے میں جتنا حصہ ڈالا، اس کو اتنی ہی سزا ملنی ہے، اس کو اتنا ہی اس کے لیے برائی ہوگی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے زیادہ بڑا حصہ ڈالا اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی اب یہ سمجھیے کہ رسول اکرم کا ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کسی پر کوئی الزام لگا ہے، اس الزام ایسا ہے کہ پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ہے، روایات کے مطابق 1 مہینہ یا بہرحال ایک ماحول ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ حالات تھوڑے سے پیچیدہ ہوئے ہیں۔ تو ایک تو خداوند عالم نے تسلی دلائی اور کہا کہ اے رسول، کیونکہ حق اور حقیقت تو ہمارے پاس ہے، تو لہٰذا کسی کی 4 باتیں کرنے سے فرق تو نہیں پڑے گا، اگرچہ معاشرے میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر شر کا پہلو کم ہے، خیر کا پہلو زیادہ ہے، وہ اس کو بھی پھر آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اس میں سے جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس کو اتنی سزا ملنی ہے، اس کے لیے اتنا گناہ ہے، اور اس میں جس نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے اس کے لیے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ عذاب عظیم ہے۔ آگے فرہنگ اسلامی کیسی ہونی چاہیے، ذرا آیات کو پہلے سن لیں۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اب یہاں پر خداوند عالم ایک اسٹریٹجی دے رہا ہے ایک مسلم معاشرے کو، کیا ہے؟ جب تم نے یہ بات سنی، یعنی جب تم میں سے ہر معاشرے میں کوئی بھی فرد اس نوعیت کی جب کوئی گفتگو سنتا ہے، بغیر کسی قضاوت کے، قاضی نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، کوئی چیز عیاں نہیں ہوئی ابھی تک، معاملات ابھی پیچیدہ ہی ہیں، اس وقت اگر کوئی ایسی بات تم سنتے ہو، جب تم اس طرح کی بات سنتے ہو، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہیں کیا کہ یہ بہتان ہوگا؟ فوراً تمہارا معاشرہ ایسا کیوں ہے کہ تم فوراً چلے جاتے ہو، ہاں کوئی بات تو ہوگی، ایسی بات تو ہوگی کوئی نہ کوئی ایسی، یہ دماغ کیوں تمہارا گیا؟ بالخصوص مومنین کی بات ہو رہی ہے، مومنین کے بارے میں مومنین نے بدگمانی کیوں کی؟ کیوں فوراً بدگمانی کی تم لوگوں نے؟ آیت کا ترجمہ دیکھیں، جب تم نے یہ بات سنی، یعنی اس نوعیت کا کوئی بہتان سنا، تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ وقالو، اور یہ ایسا کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے، کسی نیک شخص کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ اسلامی جب تک دلیل نہ آ جائے، جب تک قاضی فیصلہ نہ کر دے، جب تک کوئی چیز فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک مسلم معاشرے کو مومنین کے بارے میں فوری بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، چلو جی چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، خواتین کے درمیان، مردوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان۔ یہ اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو خداوند عالم نے اس کو سختی سے ڈانٹا ہے۔ یہ اتنا مہم معاملہ ہے کہ اس کے بارے میں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 یعنی 14-15 آیات نازل ہوئی ہیں اس سے متعلق، صرف یہی عنوان ہے۔ آگے دیکھیے، لولا جاؤوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ خداوند عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ جاؤ، منہج قرآن کو دیکھیے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں چاہیے تھا تم جا کے تحقیق کرتے، خدا نے یہ نہیں کہا۔ آیت کو سمجھیے گا، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں چاہیے تھا تم جا کے تحقیق کرتے، تم نے تحقیق کیوں نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خداوند عالم نے کہا کہ تم نے خوش گمانی کیوں نہیں کی، سوء ظن کیوں کیا، حسن ظن کیوں نہیں کیا، یہ بات کی، پھر تحقیق کا حکم نہیں دیا۔ پھر کیا کہا؟ وہ لوگ اس بات پر 4 گواہ تو لائے نہیں، شہادت تو قائم نہیں ہوئی۔ جب شہادت قائم نہیں ہوئی، اب چونکہ گواہ نہیں لائے، تو لہذا اللہ کے نزدیک جس نے یہ بات کی ہے وہ جھوٹا ہے۔ خدا نے نہیں کہا تحقیق کرو جا کر۔ اسلامی معاشرے کو اس منہج پر، یعنی اس سے بہتر کون سا معاشرہ ہوگا کہ جس کی رہنمائی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ ایسی الٹی سیدھی باتوں پر اپنے معاشرے کو گندہ نہ کرو، یہ باتیں زبان پر نہ لاؤ اپنے، بلکہ ڈرو اس بات سے، اگر 4 گواہ نہیں ہے خاموش ہو جاؤ، حسن ظن کرو۔ لولا جاؤوا علیہ بأربعۃ شہداء، وہ لوگ اس بات پر 4 گواہ تو لا نہیں پائے، کیوں نہ لا سکے وہ 4 گواہ؟ فإذا لم یأتوا بالشہداء، اگر وہ گواہ نہیں لا پائے، فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، تمہارے مطابق امکان ہے وہ سچے ہوں، اللہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، جنہوں نے یہ بات کی وہ جھوٹے ہیں، جنہوں نے شریک ہوئے وہ بھی جھوٹے ہیں۔ پھر خداوند نے اوپر کیا کہا ہے کہ جو جتنا اس تہمت میں حصہ ڈالتا جائے گا، کسی نے 2 دفعہ بات کی، کسی نے 5 دفعہ بات کی، کسی نے اس قصے کو پوری رات بیٹھ کے بیان کیا
کسی نے اس بات کو واٹس ایپ پہ پھیلایا، سمجھیے گا اس بات کو، کسی نے یوٹیوب پہ اس کے ولاگز بنا دیے، کسی نے الٹی سیدھی باتیں کر دیں. اس نوعیت کی گفتگو کو خداوند عالم نے روکا ہے اور کہا ہے کہ جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کے لیے عذاب مبین، عذاب علیم ہے. اور پھر روایات میں ہے کہ خداوند عالم یہ حقوق الناس ہے، اور خداوند عالم جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اس شخص کو جنت میں نہیں بھیجے گا جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگ لے. اور معافی کی نوعیتیں قیامت میں بڑی سخت ہیں، نیکیوں کو لے لینا، اور یہ بڑی اس نوعیت کے مسائل ہیں جو روایات میں آپ لوگوں نے سنے بھی اور ہم نے بعض اوقات بیان بھی کیے ہیں. تو لہٰذا اب آگے سنیے اگلی آیت کیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو جن باتوں کا تم نے تکرار کیا ہے، جو تو تم نے کام کیے ہیں نا، یہ جو تم نے الزام تراشیاں کی ہیں، وہ معاشرہ کے جو الزام تراشیاں کرتا ہے مومنین پر، اس الزام کا تکوینی اثر یہ ہوتا کہ خداوند عالم کا بہت بڑا عذاب آ جاتا تم پر. یہ تو خداوند عالم نے اب یعنی فیصلہ یہ کیا ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا بلکہ قیامت والے دن عذاب آئے گا. وَإِلَّا جو یہ حرکت ہے اس کا بہت نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لہٰذا خداوند عالم نے اپنے فضل اور رحمت کے سبب یہ اس عذاب کو ٹال دیا ہے. یہ آیات ہیں، آیات زیادہ ہیں لیکن 4 آیات ہم نے پڑھی ہیں تاکہ قرآن مجید کی چند آیات سے آپ آشنا ہو جائیں. اب یہاں پر جو پہلی آیت ہے ذرا توجہ کیجیے گا. جو پہلی آیت ہے اس آیت کو بالعموم آیت عفق کہا جاتا ہے، پوری ساری آیات کو کہا جاتا ہے لیکن یہ آیت مین آیت ہے. ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ آیا تھا الزام کو لے کر. اب بالعموم آپ لوگ موجود ہیں ساتھ؟ ہیلو ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے تھوڑا سا اس پر ہم آج بات کریں گے. دیکھیے اجمالی مفہوم ہم نے پڑھ لیا آیت عفق کا. عموماً بالعموم آپ کے اذہان میں جو موجود ہے، بالعموم مکتب اہل بیت کے لوگوں کے دماغوں میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم کی زوجہ محترمہ عائشہ جو ہیں انہوں نے ایک روایت تفصیلی بیان کی ہے اس میں جس کو پھر در منصور، میں بھی کتابوں کے نام نہیں لوں گا، اگر ضرورت پڑے گی تو بعد میں الگ سے جداگانہ کلپ بنا دیں گے، ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. در منصور میں یا اسی طریقے سے چند دیگر کتابوں میں اس مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ روایت کو حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی میں بنی مستلق سے، غزوہ بنی مستلق سے ہم واپس آ رہے تھے تو ایسا نہیں پتا آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا نہیں، میں مختصر سا سنا دیتا ہوں. وہ تفصیلی روایت ہے، 2-3 صفحوں کی ہے. میں مختصر سا کو خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ ہم بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے اور جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پورا لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. میں جو ہے وہ کسی رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ میں تھوڑا سا دور چلی گئی کہیں. میں اونٹنی پر سوار تھی، اونٹنی پر جو ایک محمل سا بناتے ہیں اس میں میں سوار تھی. تو میں اتر کے ذرا باہر چلی گئی. جب میں واپس آئی تو وہ میرا گلو بند گم ہو گیا، تفصیل ہے اس کی. اور میں جب واپس آئی تو دیکھا سارے جا چکے تھے. تو تم یہ گمان کرو گے کہ پھر جس نے وہ، کیونکہ جب اترتے ہیں تو 4 افراد ہوتے ہیں نا جو محمل کو اٹھا کے اونٹ پر رکھتے ہیں، تو امکان ہے تم یہ گمان کرو کہ جو اگر میں بیٹھی نہیں تھی تو پتہ کیسے چلا، لوگوں کو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس زمانے میں پتلی دبلی ہوا کرتی تھی، کھانا نہیں ملتا تھا، یہ تھا وہ تھا، پتلی ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا جو ہے انہوں نے محمل کو اس فرض میں کہ میں جو ہے وہ بیٹھ گئی ہوں، قافلہ چلا گیا، میں وہاں اپنا ڈھونڈتی رہی اور پھر بعد میں مجھے وہاں نیند آ گئی. پھر اس کے اگلے دن صبح جو ہے وہ حضرت ایک صحابی ہیں صفوان، وہ رسول اکرم نے ہمیشہ جب ایک قافلہ روانہ کرتے تھے تو پیچھے چند افراد کو، ایک افراد کو رکھتے تھے اگر کوئی چیز گر جائے حفاظت کے لیے بھی. اور تو وہ جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ زمانہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا. بڑی لمبی روایت ہے، پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، وہ مجھے پہچان گئے. انہوں نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، ساتھ بتا رہے ہیں، انہوں نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، صرف انا للہ پڑھا انہوں نے. پھر مجھے اونٹ لے آئے، میں اونٹ پر بیٹھی، میں پھر پہنچی. میں سفر سے تھک گئی تھی، میں مریض ہو گئی، میں مہینہ مریض رہی. اور جو ہے وہ پھر جب مہینے کے بعد میں اٹھی تو رسول اکرم اس دوران میرے سے صحیح گفتگو نہیں کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں تھا معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مہینے کے بعد جب میں اٹھی تو مجھے جو ہے وہ
ام مستح نے جو ہے وہ بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، میں بڑی روئی، میں نے رسول اکرم سے اجازت لی، میں اپنے والدین کے گھر گئی، وہاں میں نے گریہ کیا، فلانا کیا، تو میں نے کہا کہ میں اس وقت تک جو ہے وہ نہیں مانوں گی جب تک جو ہے وہ خداوند عالم میرے لیے میرے بارے میں جو ہے وہ حکم نہ نازل کرے۔ پھر رسول اکرم نے ایسا کیا ویسا کیا، رسول اکرم خطاب کیا، وہ لمبی داستان ہے۔ معاذ ابن جبل نے رسول اکرم سے کہا کہ اگر ہمارے قبیلے سے ہوگا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، وہ اوس و خزرج کی کو آپس میں لڑائی ہوئی اسی حوالے سے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ پھر رسول اکرم نے فلانے سے مشورہ کیا، فلانے نے مشورہ کیا، تو جب امیر المومنین سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ اس کو طلاق دے دیں، یعنی ایک کھنس انہوں نے وہاں بھی نکالی امیر المومنین سے۔ بہرحال وہ ایک داستان، یہ الگ موضوع بعد میں بیان کروں گا۔ پھر جو ہے فلانی میری کنیز سے پوچھا، بریرہ سے، اس نے کہا کہ جی ہم نے ان کو ایسا دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ وہ پاک ہیں، وہ صاف ہیں، وہ ایسی اپنے بارے میں 4 تعریفیں کیں اس روایت میں۔ اور پھر روایت میں آگے بیان کیا کہ پھر اس نوعیت کی طولانی روایت ہے جس میں خلاصہ ہے کہ آخر میں وہ روایت وہ اللہ نے جو ہے وہ میرے بارے میں یہ آیت نازل کی، میرا ثابت کیا کہ میں حق پر ہوں، اور پھر میں نے جملے خطرناک ہیں، بل روایت میں جملے بہت خطرناک ہیں لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو میرے والد نے اور میری والدہ نے کہا کہ جی اللہ اور اس کے رسول کا شکر ہے، تو میں نے کہا کہ کوئی رسول کا شکر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے لیے، ورنہ نعوذ باللہ اس رسول نے تو میرے پر بہتان باندھ دیا تھا۔ تو یہ وہ اس طرح کی پوری ایک کہانی، جیسے نہیں ایک بندہ پورا رومان لکھتا، پورا ایک ناول لکھتا، اس طرح کی پوری ایک کہانی انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں ہے۔ میں نے یہاں لکھا ہے، دیکھیے گا کیا لکھا ہے، آیات افک ان معدود آیات میں سے ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، جن میں شیعہ جو علماء ہیں، شیعہ جو افراد ہیں، وہ اس کو آیات مضطربہ کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، آج تھوڑا سا معاملہ سخت ہے، ذرا تھوڑا سا توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے بالعموم مکتب اہل بیت کے جو صاحبان تفاسیر ہیں، انہوں نے ان آیات کے ذیل میں 2 نوعیتوں کی روایات بیان کی ہیں۔ ایک اسی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بارے میں یہ کہا کر کے بیان کر دیتے ہیں، اور پھر نیچے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے، بعض تفسیر قومی میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ روایت حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض افراد عموماً مفسرین جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں۔ یہ 2 عموماً اس طریقے کے روایات آتی ہیں۔ مکتب اہل بیت کی جب بھی قرآن کے بارے میں آیات کے ضمن میں روایات آتی ہیں تو روایات عموماً مکتب اہل بیت کا ایک ہی مدعا ہوتا ہے، ہمیشہ ایک مدعا ہوتا ہے۔ اہل سنت کے کئی مختلف نوعیتوں کے آراء ہوتی ہیں۔ جب بھی قرآن مجید میں آیات آئی ہیں تو عموماً مکتب اہل بیت کی طرف سے یہ آیت کس کے بارے میں ہے، اس طرح کی آیات اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں عموماً ایک نوعیت کی، ایک رائے ہے مکتب شیعہ کی۔ بالعموم اہل تسنن کی کئی آراء ہیں، یہاں یہ وہ آیت ہے جس میں مکتب اہل بیت کی مختلف نوعیت کی آراء ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب ہیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا، یہ وہ جگہ نہیں ہے لیکن میں اشارہ ضرور کروں گا کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ضرور اشارہ کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے پہلے بھی اس کو بیان کیا 1-2 کلپ کے اندر، توجہ کیجیے گا، جب بھی آیات کے ذیل میں روایات کو بیان کیا جاتا ہے اور مفسرین جب روایات کو بیان کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں یہی صرف واقعہ درج ہے اور کوئی درج نہیں ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب جب ہم ابتدائی مفسرین نے جب ان آیات کو پڑھا تو ان آیات کے ذیل میں 2-4 آیت، ہر آیت کے بارے میں ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر فلانی آیت جو ہے وہ میں نے اس کو بیان کیا تھا ایک کلپ میں، توجہ کیجیے گا، ہم جب بیان کرتے ہیں نا کہ شواہد التنزیل میں امام علی سے متعلق اہل سنت کے مبنی میں 300 روایات بیان ہیں کہ یہ آیات امیر المومنین کی شان میں ہیں، اور اہل بیت کی روایات میں 1000 آیات ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب سنی مفسر نے تفسیر لکھی تو ان روایات کے ذیل میں احادیث کو لے آئے، یہ حدیث امیر المومنین کی شان میں، یہ حدیث امیر المومنین کی شان میں۔ پھر فرق اہل بیت کی روایات میں کیوں ہے؟ اہل بیت میں 1000 روایات ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو 1000 آیات ہیں نا، یہ بھی منتخب ہیں، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اٹل بات ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، مفسرین کو یہ ملی انہوں نے یہ لگا دی، اس کے علاوہ بھی ممکن ہے۔ میری بات پہنچ گئی ہوگی۔
تو اس نوعیت کی آیات سے متعلق ہمارے ابتدائی مفسرین نے عموماً کیا کیا ہے کہ ان دو روایات کو بیان کر دیا. کیونکہ سنی دنیا عموماً غالب تھی، حکومتیں ان کی تھیں، تو مکتب اہل بیت کے افراد نے پہلے بیان کی کس کی روایت؟ حضرت عائشہ کی روایت، اور اس کے ذیل میں حضرت ماریہ قبطیہ کی روایت بیان کر دی اور دونوں روایتوں کو بیان کر کے چھوڑ دیا. اب بعد میں آنے والے مفسرین جتنے بھی تھے ان سب نے انہیں کو کاپی کیا، تحقیق نہیں کی، نہیں گئے، نہیں جا کے دیکھا کہ اس آیات کے ذیل میں کیا احادیث میں کچھ اور بھی موجود ہے، کوئی تفصیل میں کچھ اور بھی موجود ہے یا نہیں ہے. یہ سلسلہ چلا چلا آتا آتا آج تک قائم و دائم ہے. توجہ کیجئے گا. جب کہ ہمارے پاس روایات میں جائیں تو روایات میں جہاں حضرت عائشہ کا تذکرہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ حضرت ماریہ قبطیہ کا تذکرہ ہے، اور بہت سارے واقعات اور ادلہ موجود ہیں، لیکن کیونکہ ایک سلسلہ چلا آتا رہا ہے، عموماً کاپی پیسٹ ہوتا ہے، سمجھ گئے ہوں گے افراد، تو اس لیے عموماً اسی کو ہی پیسٹ کر دیتے ہیں، عموماً اسی کو ہی بیان کر دیتے ہیں، عموماً تحقیق نہیں ہوتی سوائے خاص محققین کے جو جائیں تحقیق کریں. اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں گا. علامہ یعنی آیت اللہ خوئی کے بارے میں کتنی سخت رائے ہے. یعنی آیت اللہ خوئی کے بارے میں تمام رجالی طبقہ یہ کہتا ہے کہ آیت اللہ خوئی کبھی نہیں مانتے کسی رائے کو جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے، جب تک کوئی اتقان نہ آ جائے، جب تک کوئی یقینی کیفیت نہ آ جائے. عموماً ایسا ہی ہے. آیت اللہ یعنی خوئی نے یعنی اس آیت میں ببانگ دہل، بغیر کسی اشارے کے، بغیر کسی کنایے کے کہا ہے یہ آیت ماریہ قبطیہ کے بارے میں، اصلاً عائشہ کے بارے میں ہے ہی نہیں یہ روایت. اچھا، یہ ادعا ہو گیا. اب ہم چلیں گے، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں. اب ان آیات سے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اہل سنت نتائجہ یہ نکالتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی معصومیت پر توجہ کیجئے گا. اس آیت کے بارے میں شیعہ نقطہ نظر کیا ہے؟ ذرا توجہ کر لیں. پہلے یہ آیت کے بارے میں دیکھیں. آیت اجمالی ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیں آیت بہت اجمالی ہے. ان الذین جاؤوک بالافک عصبۃ منکم، ختم. آیت اتنی سی ہے، اس میں کسی نوعیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اب لیکن اس حضرت عائشہ نے جو خود روایت بیان کی ہے، اس روایت کو دیکھتے ہوئے اہل سنت اور جو طبقہ ہے وہ حضرت عائشہ کی عصمت ثابت کرتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ان کی عصمت کی گواہی دے دی ہے. مکتب اہل بیت دو طریقوں سے اس کو بیان کرتا ہے. توجہ کیجئے گا ذرا. مکتب اہل بیت دو طریقوں سے اس کو بیان کرتا ہے. یہ میں نے کہا تھا نا، دو الگ الگ رائیں. یہ مکتب اہل بیت میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ آیت حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، لیکن اس سے کوئی عصمت ثابت نہیں ہوتی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے، بس بات ختم. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہے. لیکن مکتب اہل بیت میں جو دوسرا گروہ ہے، جو رائے زیادہ مضبوط ہے، انشاءاللہ اس پر ادلہ آج بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ تو اس سے مراد ہی نہیں ہے، بلکہ جس نے بہتان باندھا ہے وہ حضرت عائشہ ہیں، اور جس پر بہتان باندھا ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ ہیں. تو لہذا اس آیت میں جو عذاب علیم کی بات ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں بات ہوئی ہے، جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ ان کے بارے میں دی جا رہی ہے. اور مکتب اہل بیت میں پھر اس میں روایات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن عموماً ان کو تفسیر کے ذیل میں آج تک بیان نہیں کیا گیا سوائے چند مفسرین کے اور چند علماء کے. میرے خیال سے میں اپنی بات پہنچا پایا. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے، بڑی آسان بات، واضح انداز میں، تو مجھے بتائیے. اوکے، میں پھر بات کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. آپ لوگ موجود ہیں؟ ایسا نہ کریں آپ نہ ہوں. جی موجود تو ہیں آپ لوگ. یہاں تک بات اوکے ہو گئی ہے، کلیئر ہو گئی ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ذرا آگے چلتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. آج دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت، میں یہ کیوں اتنی شدت سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آپ تھوڑی توجہ کریں، تقریباً اکثر مفسرین نے اسی کو ہی بیان کیا ہے، اور شیعہ عموماً طلاب اور شیعہ غیر یعنی جو بہت محقق نہیں ہیں وہ عموماً اسی کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ سنا اتنا زیادہ ہے. سلیبس میں بھی یہی پڑھا، اسلامیات کے سلیبس میں بھی یہی پڑھا. اس بارے میں ذاکرین نے بھی نسبتاً کم بیان کیا، علماء نے بھی کم بیان کیا، یہ بات پکی ہو گئی. اب آئیے، حضرت عائشہ نے
اس آیت کو, اس روایت کو جو بیان کیا ہے, یہ جو میں نے مختصر سی روایت, اس پر ہم نے یہاں پر 8 اعتراضات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. توجہ کیجیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ, 11 آیات 12 آیات اس سے متعلق, اتنا بڑا واقعہ, بہتان, اور 1 مہینے کے قریب جو ہے وہ تذبذب رہا, ان روایات کے مطابق تذبذب رہا اسلامی معاشرے میں. اس روایت کو کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے, اس روایت کو حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور نے کیوں بیان نہیں کیا؟ سنی منابع میں آپ چلے جائیں تو وہ بندہ کہ جو اس روایت کو بیان کر رہا ہے, حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی فرد ہی نہیں ہے, صرف اور صرف حضرت عائشہ ہی ہے, کوئی صحابی اور نہیں ملا. حضرت انس بن مالک, حضرت ابو ہریرہ, حضرت فلانا وہ اس کو بیان کریں, کسی نے بیان نہیں کیا, صرف وہی اس کی راویاں ہیں. یہ ایک خطرناک عنوان ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنی روایات موجود ہیں جس پر 100 صحابی نے روایت کی ہے, 10 صحابی نے روایت کی ہے. اہل سنت کے علماء حدیث آتے ہیں, کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے, حالانکہ 10 صحابی نے بیان. یہاں ایک بندہ ہے اور کسی نے بیان ہی نہیں کیا, اتنا بڑا واقعہ. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو سوچنے والی بات ہے نا, کہ یہاں پر اس روایت کو کوئی اور کیوں نہیں بیان کر رہا. تو پہلی بات یہ ہے, صرف اکیلے وہی بیان کرتی ہیں. آپ تمام طرق دیکھ لیں, اینڈ پہ حضرت عائشہ پر پہنچیں گے. حضرت عائشہ اپنے بارے میں ایک, اچھا اور باتیں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں میں. دوسری دلیل آپ کو صرف ابھی دے دوں, احتیاطاً صرف دے دوں. ہماری روایات میں حضرت عائشہ کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ رسول اکرم پر وہ شخصیتیں جنہوں نے سب سے زیادہ جھوٹ بولا ہے, اس میں حضرت عائشہ شامل ہیں اور انس بن مالک. یہ روایت میں موجود ہے, مکتب اہل بیت میں روایت موجود ہے. اس کو بھی میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا, صرف اشارہ دے رہا ہوں. تو لہٰذا جب ہم جاتے ہیں روایات میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں جو ان سے منسوبہ اور عجیب اور غریب باتیں ہیں. تو لہٰذا ایک عنوان یہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. دوسرا عنوان یہ کہ انہوں نے روایت میں یہ بیان کیا ہے, اللہ توجہ کیجیے گا تھوڑا سا. دوسرا عنوان یہ ہے کہ انہوں نے روایت میں بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے محمل کو رکھا اونٹ پہ تو میں بہت دبلی پتلی تھی, اور اس ٹائم کھانا ایسا تھا ویسا تھا. کیونکہ حضرت عائشہ صحت مند تھیں. معذرت میں توہین نہیں مقصود میری, موٹی تھیں, زیادہ موٹی تھیں. لوگوں نے اس لیے سوال پوچھا کہ آپ کا پتہ نہیں چلا, اس لیے انہوں نے فوراً کہا ہے کہ اس زمانے میں پتلی ہوا کرتی تھی. اب یہاں پر ایک اور جھوٹ ہے. کیا جھوٹ ہے؟ توجہ کیجیے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے الاحاد والمسانی, ابو بکر عاصم کی, لکھی ہوئی میں نے یہاں پر. اس میں حضرت عائشہ کی روایتیں ہیں, روایتوں پر روایتیں ہیں, 8-10 مسلسل روایات ہیں جس میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ مجھے اتنا کھلایا کہ میں موٹی ہو گئی, اتنی موٹی ہو گئی کہ لوگ مجھے حیرانی سے دیکھتے تھے. تو یا وہ جھوٹ ہے یا یہ جھوٹ ہے. اور ویسے بھی ایک عام انسان اگر, یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ محمل رکھا جا رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, 4 بندے ہیں, بونگے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا اندر کو بیٹھا ہوا ہے, اندر کو نہیں بیٹھا ہوا. تو لہٰذا دوسری بات یہ کہ یہ اس روایت کے واقعے میں سقم پایا جاتا ہے. تیسرا عنوان میں اس لیے تاکید سے بیان کر رہا ہوں, تمام مفسرین اسی کو ہی بیان کرتے ہیں, یہ بات غلط ہے. آگے چلیے. اور بعض علماء نے بیان کیا, دیکھیے روایت میں اصحاب کا نام لیا گیا ہے, جس میں مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ سعد ابن عبادہ نے کہا یہ کہ رسول اکرم نے خطبہ دیا, وہ ایک واقعہ پورا, رسول اکرم نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ ایسا معاملہ پیش آ گیا, کون میرا ساتھ دے گا. تو سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر اوس میں سے ہوگا, کیونکہ قبیلے اوس کے بڑے تھے, اگر اوس میں سے کوئی ہوگا تو میں اس کو خود قتل کر دوں گا. پھر یعنی جو ہے وہ ایک لڑائی سی, اوس و خزرج میں لڑائی سی ہو گئی. سعد ابن عبادہ کی آپ بات کریں, سعد ابن عبادہ جو ہے وہ 4 ہجری میں فوت ہو چکے ہیں, وہ تو وفات پا چکے ہیں 4 ہجری میں. تو غزوہ بنی قریظہ میں وہ تو فوت ہو چکے تھے. تو یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے, 5 ہجری بھی شعبان کا واقعہ ہے. تو شعبان میں وہ کیسے خطاب میں شامل ہو رہے ہیں؟ یہ چوتھا عنوان. آگے ایک اور عنوان ہے, وہ یہ کہ جب جو بدنام کرتے ہیں نا لوگ, ان کے نام آئے ہوئے ہیں. حسان بن ثابت کا نام آیا ہے, اسی طریقے سے 3-4 افراد کا نام آیا ہے. وہ ثقافتی طور پر اس واقعے سے میل نہیں کھاتے. کیسے؟ میں آگے بیان کروں گا, ایک دفعہ میں پوری بات بیان کر دوں. اچھا, ایک اور عنوان, جہاں صحیح مسلم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے وہاں پر چھوٹا سا, جیسے نہیں کرتے کہ پہلے بھی ہم نے جب کبھی تذکرہ کریں گے نا اہل تسنن کی, صحیح مسلم صحیح بخاری پہ جب کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑی بات کو چھوٹا کر کے بیان کرتے ہیں, چھوٹی بات کو بڑا کر کے بیان کرتے ہیں. آج کل ایسے لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں ایک معاملے کو جو میرے سے مربوط نہیں ہے بڑا بیان کروں گا, اینڈ پہ کہہ دوں گا ہاں مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے.
تو اس میں اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد ہلکا سا ایک لائن میں اشارہ سے دے دیا، انتہائی ایسا کر کے بس کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرے، کیا عنوان جی یہ حضرت ماریہ بن قبطیہ کے بارے میں بھی ہے، ماریہ قبطیہ کے بارے میں، بس اتنا سا۔ اس واقعے کو جب اوپر والا اتنا تفصیل سے بیان کیا تو نیچے والا بھی بیان کر دو، نیچے والا بیان نہیں کیا، بس ایک جملہ لکھ دیا صرف اور صرف۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اہل بیت کے فضائل کے بارے میں سنی کتابوں میں کیا کیا جاتا ہے، اب جو تراجم کیے جاتے ہیں ان میں سے گول مول بات کر دی جاتی ہے، اس میں بات کو تبدیل کر دیتے ہیں، الفاظ تبدیل کر دیتے ہیں، ایسا ہے ہمارے سامنے ہی موجود ہے، تو لہٰذا ایک اور عنوان یہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میں بات کروں کہ بعض افراد باطونی ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا، بعض افراد باطونی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی زندگی کا مطالعہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ بہت باطونی ہے۔ جو باطونی ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے پہلے بات کیا کی تھی، بعد میں بات کیا تھی، میری باتیں آپس میں ٹکرا نہ جائیں۔ عموماً انہوں نے اس نوعیت کی باتیں کی ہیں۔ اب قرآن مجید نے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ تم میں سے ایک جماعت ہے جس نے یہ بات کی ہے۔ اچھا، جو توجہ کیجیے گا، جن لوگوں کا نام لیا ہے نا، جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ الزام لگایا تھا، وہ جماعت نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، قرآن میں کلمہ ہے عصبہ، توجہ کیجیے گا، عصبہ۔ عصبہ کا کلمہ کیا مراد ہے؟ ایک گروہ۔ اب وہ ایک گروہ خاندانی طور پر اکٹھا ہو سکتا ہے، ایک گروہ نظریاتی طور پر اکٹھا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بیان کیے ہیں وہ کون ہے؟ ایک جو ہے وہ ایک غلام ہے، دوسرا حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ ایک پھوپھی زاد بیٹا ہے، ایک خاتون ہے، 3 لوگ ہیں۔ یہ اس نوعیت کا ایک اور حسان ابن ثابت ہے۔ یہ لوگ نہیں ہیں جس کو عصبہ کہا جائے قرآن میں، تو عصبہ کہا ہے یعنی منظم گروہ، منظم ایک فرد۔ اور پھر ہماری روایات میں عصبہ کے بارے میں تفصیل سے وضاحت بیان کی گئی ہے۔ عصبہ سے مراد پہلے 2 خلیفہ اور ان دونوں کی بیٹیاں مراد ہیں، اور ان کے ساتھ وہ افراد کے جنہوں نے حضرت ماریہ پر الزام لگایا، نہ کہ ان پر کوئی الزام لگایا، ان پر تو کسی گروہ نے الزام ہی نہیں لگایا۔ یہ ایک اور عنوان ہے۔ اچھا، پھر اس روایت میں کہا یہ گیا کہ رسول اکرم نے سوء ظن کیا۔ رسول اکرم عصمت کے پیکر سوء ظن کریں گے؟ رسول اکرم کیوں سوء ظن کریں گے؟ اور آخری بات، 8واں عنوان جو ہے، باقی جو روایات ہیں، جو روایت ہمیں تاریخی ملتی ہیں، یہ روایت ان روایات سے میل نہیں کھاتی، کیونکہ وہ ساری روایات جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ عموماً بدتمیز ہوا کرتی تھیں۔ ان کے بدتمیزی کی واقعات کی لائن ہے پوری۔ اگر میں کتاب لکھوں نا صرف اور صرف کہ حضرت معذرت کے ساتھ حضرت عائشہ نے جو بدتمیزیاں کی ہیں رسول اکرم کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، کچھ حسنین شریفان کے ساتھ، کچھ اصحاب کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ جو بدتمیزی کی، وہ پوری کتاب بنتی ہے 300-400 صفحے کی اسناد کے ساتھ، اگر یعنی پورا بیان کیا جائے۔ اتنی بدتمیزیاں ہیں، یہ ان کو زیب دیتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کریں گی، نہ یہ کہ ان کے بارے میں۔ اب ہوا یہ تھا، توجہ کیجیے، ہوا یہ تھا کہ معاملہ کیا ہے، اس معاملے کو امام علی رضا علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تفسیر برہان کے اندر۔ میں مختصر سے اس کو بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے ہمارے پاس، نہیں وقت ہے ابھی ہمارے پاس، میں سمجھا وقت نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا یقیناً؟ دیکھیے معاملہ ہے کیا، معاملہ یہ نہیں ہے، عموماً آپ جہاں بھی جائیں گے ایسا ہی پائیں گے۔ اس کو اوپر بیان کرتے ہی اعتراضات کو کچھ سنتا کہ مانتا ہی نہیں ہے، بس وہ سن لیا، سنتا آ رہا آج تک چل رہا ہے۔ دیکھیے امام علی رضا علیہ السلام پوری روایت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وہ روایت تفصیلی ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس مصر کے بادشاہ نے 2 کنیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی، 2 کنیزیں، اور ان کے ساتھ وہ کیونکہ وہ تھیں کیا نام ہے، یعنی کنیزوں سے مراد ہے ازدواج کے لیے، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، ہمیشہ پہلے بھی رہا ہے ایک اچھے تعلقات برقرار رکھیں، تو انہوں نے 2 خواتین کو بھیجا، اور 2 خواتین جو ہیں وہ آئیں، ایک سے رسول اکرم نے خود شادی کر لی جو ماریہ قبطیہ ہیں، اور ایک سے جو ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت نے شادی کر لی۔ اب یعنی حضرت حسان ابن ثابت جو ہیں وہ رسول اکرم کے آپ سمجھیں کہ ہمزلف بنے، اور ایک غلام دے دیا، کیونکہ یہ شہزادیاں تھیں تو ایک غلام دے دیا کہ تاکہ جو ہے نا وہ ان کی خدمت کر سکے، ان کے کام، گھریلو کام کاج کے لیے ایک غلام دے دیا ان کو، جریح کر کے اس کا نام تھا۔ اب جب ان کی شادی ہوئی تو عائشہ اور حفصہ عموماً ان سے جلا کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک خوبصورت بھی تھیں اور ان کے لیے غلام بھی تھا، مالدار بھی کچھ تھیں وہ، تو رسول اکرم نے ان کے لیے جداگانہ ایک الگ سے جگہ مقرر کی، وہ ساتھ نہیں رکھا ان کے ساتھ۔ وہ بئر ماریہ جو ہے آج بھی موجود ہے مدینہ کے اندر، وہ ایک الگ سی جگہ تھی۔ رسول اکرم کو خداوند عالم نے حضرت ماریہ سے ایک فرزند عطا کیا،
اور اب یہ فرزند کا عطا کرنا تھا. عائشہ اور حفصہ پہلے ہی حسد سے, اچھا حسد کی کہانیاں ان کی پہلے بھی موجود ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ حسد نہیں کرتی تھیں, اس کو توجہ کیجیے گا. حضرت عمر کے بارے میں بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جی توجہ کیجیے گا کہ جی نہیں وہ اتنے شریف النفس, وہ ایسے ویسے, وہ تو ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر وہ ہاتھ اٹھائیں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر ہمارے والد صاحب نے پورا جو ہے وہ ایک کتابچہ لکھا جس میں انہوں نے بیان کیا. آؤ تمہیں بتاؤں, حضرت عمر نے, آؤ تاریخ میں دکھاتا ہوں میں, فلانی عورت تقریباً کوئی 20-22 خواتین کا نام لیا اور ان واقعات کو انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد ان خواتین کو مارا ہے. یہ ان کی روٹین ہے خواتین کو مارنا, اپنی زوجہ کو, اپنی بیٹی کو, یہ پوری ایک لائن ہے. تو لہٰذا یہ غلط بات ہے جو آپ یہ ایسی بات کہتے ہیں, نہیں وہ کیسے مار سکتے ہیں, تاریخ میں لکھا ہے وہ مار سکتے ہیں. بل یہ تو الگ عنوان ہے. تو لہٰذا الزام تراشی اور حسد کی کہانیاں, اچھا ایک میں نے کہا نا باتونی ہے, تو حضرت عائشہ نے خود بیان کی ہیں جی میں نے یہ کیا, کیونکہ حکومت پاس تھی, کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, تو پھر وہ پورا بتاتی تھیں ہم نے ایسا کیا. اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے یا کوئی سیبلٹی بن جاتا ہے, بالعموم کوئی نامور شخصیت بن جاتا ہے, وہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے, ہاں ہم نے ایسا کیا تھا, تو خود بتاتا ہے وہ. تو حضرت عائشہ نے الحمدللہ خود بتایا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو لہٰذا سنیے گا, خداوند عالم نے حضرت ماریہ قبطیہ کے ذریعے سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرزند دیا. اور فرزند یہ اکلوتا فرزند ہے, اور ایک نبی کو اس عمر میں 40 سال کے بعد ایک فرزند ملے, کس قدر خوشی ہوگی یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لہٰذا وہ فرزند عطا ہوا. اس فرزند کی آمد سے ہی ابھی حمل کا دورانیہ ابتدا, پھر حمل کا دورانیہ, پھر پیدائش, پھر وفات, 4 مراحل ہیں. ان 4 مراحل میں یعنی تقریباً وہ بیٹا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 1.5 سال تک رہا ہے, پھر فوت ہو گیا. 1.5 سال کا یہ دورانیہ, 9 مہینے کا یہ دورانیہ, تقریباً 2.25 سال آپ سمجھیں کہ حضرت عائشہ اور حفصہ نے رسول اکرم کو تنگ کر کے رکھا, پریشان کر کے رکھا تھا حسد کی وجہ سے. یعنی جا بجا حسد کی روایات موجود ہیں. اچھا جی, اب اس میں حسد کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ سے 3 الگ الگ مقامات پر, حضرت میں تو بس کیا کہوں, ادب سے ہی کہوں گا ورنہ تو انہوں نے 3 الگ الگ مقامات پر خود بیان کیا ہے کہ جب حمل ٹھہرا, جب پیدائش ہوئی, اور جب وفات ہوگی حضرت ابراہیم کی جو رسول اکرم کے بیٹے ہیں. ان تینوں مقامات پر روایات میں موجود ہے, سنی روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, جب یہ بات پھیلی کہ رسول اکرم کو الحمدللہ اللہ نے فرزند دیا ہے, تو یہ بہت غصے میں یہ اور حفصہ جو ہے اپنے والدین کے پاس گئے. میں امام رضا کی حدیث کو بیان کر رہا ہوں, کہانیاں نہیں سنا رہا میں. یہ گئے اور جا کے انہوں نے میٹنگ کی, آپس میں بات چیت کی, اور فیصلہ ہوا کہ اس پر تہمت لگائی جائے. اب دیکھیں یہاں عصبہ سمجھ میں آتا ہے, قرآن مجید نے کلمہ عصبہ کا کلمہ استعمال کیا ہے. تو ابو بکر کی بھی پوری ٹیم تھی, عمر کی بھی پوری ٹیم تھی, عائشہ اور انہوں نے بھی بالآخر ان کے بھی جاننے والے تھے, تو انہوں نے مل کے ایک الزام لگایا جس کو عصبہ کہا جاتا ہے, ورنہ عصبہ کی کوئی تعبیر ہی نہیں پیش آتی. بہرحال انہوں نے پلان بنایا اور تہمت لگانے کا فیصلہ کیا اور تہمت لگا دی. اس سے رسول اکرم جو ہے وہ پریشان ہوئے, وہ حالات تھوڑے سے خراب ہوئے, وہ یہ معاملہ تھا. اچھا یہ معاملہ کیونکہ تفسیری آیات کے ذیل میں نہیں ہے, عموماً حدیث کی باقی کتابوں میں ہے, اس لیے, اور حکومت بھی ان کی تھی, انہی کے چاہنے والوں کی تھی, کون لے کے آتا اپنی تفسیر کی ذیل میں تاکہ وہ تفسیر کو بھی جلا دیا جائے, تو عموماً نہیں بیان کیا گیا. بس اتنا آپ کو مفسرین نے اشارہ دیا ہے, سارا واقعہ عائشہ کا بیان کرتے ہیں, اینڈ پہ 4 جملے لکھ دیتے ہیں کہ اس بارے میں ہے. شیخ مفید تو کہتے ہیں کہ اجماع امت تشیع اس بات پر ہے کہ یہ واقعہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں ہے, اور عائشہ نے ان پر الزام لگایا تھا, نہ کہ یہ عائشہ سے متعلق ہے. ہمارے جہان تشیع میں سب یہ سمجھتے ہیں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا علامہ نکن, میں نے کہا نا ایسے دیکھتا ہوں ذرا, تو علامہ نکن کی میں نے کتاب کھولی, تفسیر جو ان کی فصل الخطاب ہے, انہوں نے لکھا اس میں کہ بالعموم جو ہے وہ مشہور یہی ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ہے, لیکن جو ہے نا وہ ہمارا دل نہیں مانتا, اور روایات میں بعض روایات حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں, لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یا ان کے پاس کتاب نہیں ہوگی, لائبریری نہیں ہوگی, کیا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا, انہوں نے اینڈ پہ یہی لکھ دیا. اچھا برحال توجہ کیجیے گا, اب یہاں پر ایک عنوان امام رضا کی حدیث ہو گئی,
دوسری آئیے تفسیر قمی کے اندر بھی 2 روایات موجود ہیں جس کے اندر وفات کے بعد کی بات کی گئی ہے. اس میں پہلے بات کی نا وفات، جب وفات ہو گئی حضرت ابراہیم کی، رسول اکرم پریشان تھے اور رسول اکرم سے آ کے انہوں نے پوچھا عائشہ نے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے. تو کہا وہ آپ کا تھوڑی بیٹا تھا، وہ تو جرح کا تھا. وہ بہرحال اس بارے میں پھر روایت بھی ہے کہ رسول اکرم نے جو ہے وہ امیر المومنین کو بھیجا کہ جاؤ جرح کو قتل کرو، اس کا بیٹا ہے. تو وہ چلے گئے قتل کرنے کے لیے. تو بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم نے بغیر تحقیق کے ان کو بھیج دیا قتل کرنے کے لیے. تو امام نے اگلی روایت بیان کی ہے. صحابی نے امام سے پوچھا کہ رسول اکرم کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں رسول اکرم کو پتہ تھا. امام بیان کر رہے ہیں، امام صادق، رسول اکرم کو پتہ تھا. رسول اکرم چاہتے تھے کہ جب میں قتل کی بات کروں گا نا تو شاید یہ شرم کر جائے. اور پھر رسول اکرم نے جب قتل کے لیے بھیج دیا تو کہا اے عائشہ تم ایسی بات نہ کرو، خدا بند عالم توبہ قبول کر لے گا، فلانا کر لے گا، تم واپس پلٹ جاؤ، دیکھا کہ یہ پکی ہے. تو پھر وہ امام علی جو ہے یعنی کہا کہ شاید کسی قتل کے بارے میں آ کے انسان توبہ کر لیتا ہے، نہیں لیکن یہ تو پکی تھی. تو پھر رسول اکرم کو پتہ تھا. امیر المومنین گئے، تحقیق کی، امیر المومنین نے آ کے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اس نے چھپایا ہوا تھا، وہ تو خنثی ہے، وہ تو ہجڑا تھا، وہ جس نے خدمت کے لیے ان کو بھیجا تھا ایک ہجڑے کو بھیجا تھا تاکہ ان کی خدمت کرے وہ. تو لہٰذا ایسی بات ہی نہیں ہے. بہرحال یہ تفسیر قمی کے اندر یہ دوسری بات ہے. اچھا، تیسرا عنوان یہ کہ ایک حدیث ہے، حدیث مناشدہ. توجہ کیجیے گا، حدیث مناشدہ پوری ایک الگ بحث ہے، 5-6 دن چاہیے حدیث مناشدہ کو بیان کرنے کے لیے. امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جب دوسرے خلیفہ فوت ہو گئے اور شورا بیٹھی، شورا میں جب بیٹھے تھے تو شورا میں کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ ساروں نے ملی بھگت کی ہوئی ہے کہ عثمان نے بننا ہے، تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے قسمیں لیں. ان قسموں کو کہتے ہیں مناشدہ. جیسے یہ اہل بیت کی روایات میں رہا ہے بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ بعد میں مکر نہ جانا. امام حسین علیہ السلام نے جو واقعہ خطبہ منا دیا ہے وہاں پر ایک ایک کہا ہے میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ ایسا. سارے کہتے ہیں جی آپ ہم قسم کھاتے ہیں ایسا ہوا، ہم قسم کھاتے ہیں ایسا ہوا، تاکہ ایک بات پکی ہو جائے. اسی طریقے سے یہاں امیر المومنین نے اپنے فضائل کے بارے میں قسمیں دلائی ہیں. بتاؤ رسول اکرم یہ کہا تھا نہیں کہا تھا. وہ لمبی روایت ہے، 4-5 صفحے کی روایت ہے. رسول اکرم نے اپنے فضائل بتائے ہیں وہاں پر. جب یہ سب کچھ ہے تو تم کیوں شورا بناتے ہو؟ تم کیوں مجھے خلیفہ نہیں بناتے؟ یہ وہاں پر رسول اکرم نے امیر المومنین نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ گواہ تم اس بات پر قسم کھاؤ کہ خداوند عالم نے حرمت پیغمبر ناموس رسول کو میرے ذریعے بچایا ہے نہیں بچایا؟ تو کہتے بچایا. وہی ماریہ قبطیہ کے بارے میں یہ وہاں پر موجود ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے جب ہم باقی شواہد میں جا کے دیکھتے ہیں، باقی تاریخی کتابوں میں جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ماریہ قبطیہ سے جو حسد تھا حضرت عائشہ کا وہ بہت زیادہ تھا. ہمیں روایات حمل کے دوران کی ملتی ہیں، حمل ٹھہرا تو ملتی ہیں، ولادت کی ملتی ہیں اور وفات کی ملتی ہیں کہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جرح کا یہ آپ سے کیوں. ایک دفعہ ہوا ایسا کہ وہ 6-7 مہینے کے تھے حضرت ابراہیم، روایت میں ہے ابراہیم حضرت 6-7 مہینے کے تھے اور بڑے جیسے بعض خوبصورت بچے گوبلو موٹے سے ہوتے ہیں. تو رسول اکرم خوش ہو رہے تھے ان کو دیکھ کے. تو کہا کہ آپ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ لہجہ وہ روایت کے لہجے کو بھی وقت ملے گا، میں روایت کے لفظ دکھاؤں گا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں اس بیٹے کو دیکھ کے؟ تو ان کا دیکھو کتنا موٹا ہو گیا، کتنا دبلا پتلا ہو گیا، کتنا پتلا ہو کتنا موٹا ہو گیا، کتنا صحت مند ہو گیا. تو پھر تنزیہ انداز میں کہا کہ فلانے کا جو دودھ پیتا ہے وہ گندا ایک گندا لفظ استعمال کیا اور وہ پھر الزام کے زمرے میں آتا ہے کہ جی. پھر کہا کہ یہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. 4 جگہوں پہ الگ الگ حضرت کے بیٹے کے بارے میں، ابراہیم کے بارے میں انہوں نے کہا. ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں. حضرت عائشہ کی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بدتمیزی کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، میں اشارہ کرتا جاؤں گا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، میں اشارہ کرتا جاؤں گا. آئیں دیکھیے رسول اکرم سورہ قرآن میں موجود ہے. حضرت زینب بنت جہش کے پاس جاتے تھے اور شہد کا شربت وہ دیتی تھی تو ان دونوں نے پلان بنایا. دیکھیں یہیں سے معلوم ہو رہا ہے، پلان بنایا کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم کہیں گے آپ کے منہ سے بو آتی ہے. یہ روایاتیں موجود ہیں، سنی روایاتیں موجود ہیں. یہ بدتمیزی ہے یا نہیں؟ اور انہوں نے کیا اور رسول اکرم ناراض ہو گئے. وہ پوری ایک تفصیل ہے، واقعہ پورا ایک عنوان. آگے چلیے. حضرت خدیجہ کی جب رسول اکرم تعریف کیا کرتے تھے یہ الجھتی تھی رسول اکرم سے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اتنا کہ سنی روایاتیں موجود ہے. ترجمہ جان بوجھ کے طاہر القادری صاحب یہ نا ترجمہ ایسا کر دیتے ہیں رسول اکرم غضبناک ہو، ختم بات نہیں.
رسول اکرم نے ڈانٹا، رسول اکرم نے بددعا دی، پوری تفصیل ہے، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں ہم رسول اکرم نے، کیونکہ وہ ایک تو جب حضرت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے یہ الجھتی تھی رسول اکرم کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک واقعہ پورا موجود ہے، حضرت زینب بنت جحش جب نہیں رسول اکرم کو حضرت زینب بنت جحش نے سالن بنایا تھا ان کے لیے، تو وہ حضرت رسول اکرم نے کھانے کے لیے حضرت عائشہ کے حجرہ میں لے آئے اور وہاں کہا کہ جی یہ لو گرم کر دو، کھاتے ہیں مل کے۔ تو حضرت عائشہ نے جو ہے وہ بدتمیزی سے سالن کو، جیسے بدتمیزی سے پھینکتے نہیں ہیں، پھینک دیا اور برا بلا کہتے ہوئے چلی گئیں، اور وہ پورا سالن جو ہے وہ رسول اکرم پر گر گیا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سنی روایات موجود ہے، کوئی ایک بات شیعہ روایت سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آگے بیان کروں آپ کو، سنا ایک اور واقعہ ہے کہ سنا یہ گیا کہ رسول اکرم نے اپنی کچھ ازواج کو طلاق دے رہے ہیں، تو ابو بکر عمر پریشان ہو گئے کہ یہ طلاق کیوں دے رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو تو نہیں دے رہے، بالعموم انہی کے ساتھ مسائل رہتے تھے۔ تو انہوں نے اجازت مانگی رسول اکرم کے پاس آنے کے لیے، رسول اکرم نے اجازت 3 دفعہ اجازت مانگی، رسول اکرم نے نہیں آنے دیا اپنے پاس۔ تو عمر جو ہے وہ چلے گئے ان دونوں کے پاس اور کہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے بدتمیزی، بڑی بدتمیزی سے کہ دفعہ ہو جاؤ، اور اس طرح کی عربی میں جو لفظ ہیں کہ دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے سے مربوط نہیں ہے، نکل جاؤ، فلانا یہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر تشریف لائے، جو نرم دل تھے، جو عموماً سنی کہتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ معاملہ کیا ہوا، بات کیا ہوئی؟ تو انہوں نے بدتمیزی ان کے ساتھ بھی کی۔ اب یہ تو والد تھے، تو یہ جو کہتے ہیں نرم دل، اتنی بدتمیزی کی کہ اس نرم دل نے اپنی بیٹی کو تھپڑ رسید کیا اور ایک بدتمیز خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ اور مجھے بتا کیا بات ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال یہ الگ واقعہ ہے، ان سب کے حوالے موجود ہیں، نیچے میں نے لکھے ہیں، لیکن ابھی یہاں میں پھر بعد میں اگر کلپ بناتا ہوں تو اس کو جوڑ دوں گا، یا میں کوئی ویڈیو میں لگا دوں گا ساتھ ساتھ۔ اچھا آگے چلیے۔ اس کے بعد ایک حی ابن اخطب کر کے ایک سنی معذرت یہودی تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ، میں ابھی بیٹی کا نام یاد نہیں ہے آ رہا ابھی، تو کسی کاروان میں جا رہے تھے، تو وہاں پر ان کو ضرورت پڑی ایک جوان، ایک اچھے اونٹ کی، اور حضرت عائشہ کو اچھے اونٹ کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کے پاس اچھا اونٹ تھا، تو رسول اکرم نے بدلنا چاہا، کہا کہ آپ اپنا اونٹ ان کو دے دیں اور ان کا اونٹ لے لیں تاکہ یہ سفر ہو جائے کوئی کسی بھی وجہ سے۔ تو روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے وہیں شور مچانا شروع کر دیا، اے مسلمانوں مجھے بچاؤ، جو لفظ ہیں اے مسلمانوں مجھے بچاؤ، یہ شخص، یہ نہیں کہا کہ رسول اکرم یہ شخص مجھ پر یہودی کی بیٹی کو جو فضیلت دیتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، لوگ جمع ہو گئے، وہ پوری ایک بدتمیزی ہوئی وہاں پر، اور وہاں پر پھر انہوں نے رسول اکرم کے خلاف وہاں جملے بولے، یہاں تک کہ کہا کہ تم اپنے آپ کو، جملے سنیے گا نعوذ باللہ، نو تم اپنے آپ کو واقعا رسول اللہ کے رسول تو نہیں سمجھ بیٹھے، یہ لفظ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بہرحال میں نے بیان کیا، اہل بیت کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے کہ جنہوں نے کہا کہ 2 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم پر بہت جھوٹ باندھا ہے، ان میں سے ایک عائشہ کا نام لیا ہے، ایک انس بن مالک کا نام لیا ہے۔ اہل بیت نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے بہت جھوٹ باندھا ہے رسول اکرم پر، اور بیشتر روایات جو ان کی اپنی فضیلت کے بارے میں ہیں یا اس طرح کی روایات ہیں، وہ انہوں نے بے بہا روایات موجود ہیں۔ تو لہٰذا واقع افک جو ہے، توجہ کیجیے گا، واقع افک جو ہے وہ حضرت عائشہ نے الزام لگایا تھا رسول اکرم کی زوجہ پر اور ان کے بیٹے اور فرزند کی وجہ سے، اور ان کو جو رسول اکرم زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے اس وجہ سے، اور پوری لابی بنائی اور لابی بنا کے اس الزام کو لگائے، جس سے رسول اکرم پریشان ہوئے، اور رسول اکرم نے آخری حد تک سوچا کہ یہ کسی طریقے سے اس الزام سے بری ہو جائیں، وہ الزام سے بری نہیں ہوئیں، آخر تک نہیں ہوئی، اور بعد میں اپنے بارے میں پورا ایک واقعہ گھڑا جو پوری امت مسلمہ میں پھیل گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کوئی اگر بات ہے، میں باقی آیات کو نہیں پڑھ سکا، میرا دل تھا ایک دفعہ واقعہ افک کو میں ضرور بیان کر دوں، کیونکہ عموماً اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں، بالخصوص یہ جو معاملہ آیت، دیکھیے یہ آیات اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ واقع افک کس کے بارے میں ہے، ایک تو یہ ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن کیونکہ ہمارے شیعہ نوجوان مضطرب ہوتے ہیں، میں نے اس لیے یہ بات بیان کی ہے، ورنہ شاید بیان نہ کرتا، میرا عموماً اس طرح کا منہج بھی نہیں، میں زیادہ ان موضوعات پہ آتا بھی نہیں ہوں، ڈسکس بھی نہیں کرتا، ضروری تھا اس لیے بیان کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اب اگلے ہفتے جو ہم بیان کریں گے وہ اسلامی معاشرے کے لیے اس واقعے سے جو سبق دیا ہے قرآن نے، اور تہمت کے بارے میں، جو تہمت کے علاج کیسے کرنے ہیں، تہمت کو ختم کیسے کرنا ہے، تہمت جب آتی ہے تو اس کا حل کیا ہے، اس کے بارے میں جو آیات بیان کی، انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔